السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے سب کا؟ ٹھیک ہے الحمدللہ۔ الحمدللہ کہ آپ لوگوں کو آج کل رات کو قیام کرنے کا موقع مل رہا ہے اور سبھی لیلۃ القدر کی تلاش میں ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سب کو نصیب کرے اور سب کی دعائیں بھی قبول کرے، عبادات قبول فرمائے۔ تو یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا لیلۃ القدر کی فضیلت جو ہے اس کا اطلاق سارے نیک اعمال پر ہوتا ہے یا پھر کچھ مخصوص اعمال ہوتے ہیں؟ یعنی لیلۃ القدر میں کوئی بھی نیک عمل کرتے رہیں تو اس کا اجر کئی لاکھ گنا زیادہ ہو جائے گا، یا یہ فضیلت یا یہ بشارت صرف چند اعمال پر ہے؟ تو اس میں آپ دیکھیے کہ شیخ صالح العثیمی ہیں، ایک عالم ہیں بہت بڑے فتویٰ کمیٹی کے، تو وہ کہتے ہیں کہ جو لوگ لیلۃ القدر میں اعمال کی اقسام کے بارے میں بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اس رات میں کیے جانے والے اعمال ان 1000 مہینوں سے افضل ہیں جن میں لیلۃ القدر نہیں ہوتی۔ یعنی جو لوگ اس بات کو عمومی بنا دیتے ہیں وہ ایک غلطی کا ارتکاب کرتے ہیں۔ یعنی اس فضیلت کا اطلاق سارے اعمال پہ نہیں ہوتا کہ کچھ بھی کر لو۔ جن اعمال کی طرف اشارہ ہے وہ مخصوص اعمال ہیں جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں موجود ہیں کہ من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، کہ جو کوئی لیلۃ القدر میں ایمان کے ساتھ اور حصول ثواب کی نیت سے قیام کرے اس کے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اصل عبادت لیلۃ القدر کی کیا ہے؟ قیام۔ رات کو کھڑے ہو کر، یا اگر کھڑے نہیں ہو پا رہے تو بیٹھ کر زیادہ سے زیادہ نوافل پڑھے جائیں، قیام کیا جائے، قرآن سنا جائے، قرآن پڑھا جائے۔ تو نماز کے اندر 3 چیزیں ہوتی ہیں نا، ایک قیام ہوتا ہے، ایک قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، یعنی قیام ہوتا ہی تلاوت کے ساتھ ہے، اور پھر کچھ دعائیں ہیں جیسے آج کل آپ نماز کے اذکار سیکھ رہے ہیں تو یہ دعائیں بھی پڑھتے ہیں آپ، سجدے میں دعائیں کرتے ہیں، 2 سجدوں کے بیچ میں دعائیں کرتے ہیں، رکوع میں کرتے ہیں، رکوع سے کھڑے ہو کر کرتے ہیں، اسی طرح ہاتھ باندھ کر سب سے پہلے شروع ہی دعا سے کرتے ہیں اللہم باعد بینی و بین خطایایا۔ تو 3 اہم چیزیں ہو گئی، قیام ہو گیا، قرات ہو گئی، دعا ہو گئی، ٹھیک ہے۔ لیکن بعض لوگوں نے اس رات میں کچھ خدمت خلق کے کاموں کو ان عبادات کے برابر قرار دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں جیسے بھوکے کو کھانا کھلانا، بے لباس کو کپڑا پہنانا، بیماروں کا علاج کرنا، غریبوں کو صدقہ دینا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، پڑوسیوں سے حسن سلوک، رشتہ داروں سے تعلقات جوڑنا، تو یہ لیلۃ القدر کے اعمال نہیں ہیں۔ یعنی یہ اعمال جو لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے، یہ لیلۃ القدر کے نہیں ہیں۔ لیلۃ القدر کے اعمال کیا ہیں؟ قیام اللیل۔ یہ آپ دوسرے دنوں میں دن اور رات کریں، آپ کو کوئی روکنے والا نہیں، لیکن ہر وقت اور ہر موقع کا ایک الگ کام ہوتا ہے۔ عربی میں ایک محاورہ ہے لِكُلِّ مَقَامٍ مَقَال، ہر موقع کی مناسبت سے کوئی بات ہوتی ہے، یعنی اور وہ بات اسی موقع کی مناسبت سے کرنی چاہیے، کیونکہ اگر وہ موقع کی مناسبت سے کی جائے تو وہ خوبصورت ہوتی ہے، اس کا فائدہ ہوتا ہے، اور اگر بے موقع کی جائے تو وہ جیسے پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ ویلے دی نماز کویلے دیاں ٹکرا۔ تو یعنی اصل نماز کیا ہے؟ جو وقت کے اندر ادا کی جائے۔ تو اصل عبادت لیلۃ القدر کی کیا ہے؟ قیام۔ بس ایک لفظ اگر یاد رہے نا، قیام، اور آپ کا سارا فوکس اسی پر ہی ہونا چاہیے کہ ان راتوں میں زیادہ سے زیادہ نوافل ادا کرنے ہیں، اور اس میں بھی تعداد کی زیادتی نہیں مقصود، اصل کیا ہے؟ قیام، کہ دیر تک یکسو ہو کر نماز کی حالت میں عبادت کی جائے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جو شخص لیلۃ القدر کا ثواب حاصل کرنے کی نیت سے مسجد یا کسی اور جگہ قیام کرے، گھر میں کر سکتے ہیں اگر مسجد میں نہیں جگہ یا نہیں جانے کا موقع، کیونکہ سب لوگ مسجد تک نہیں پہنچ سکتے، خصوصاً خواتین، قرآن کی تلاوت کرے اور دعا کرے۔ یہ وہ شخص ہے جو شریعت کے مطابق عمل کرتا ہے، اور ایسا شخص شریعت کے مطابق عمل نہیں کرتا جو قیام، تلاوت قرآن اور دعا کو تو چھوڑ دے، اس کی بجائے صدقہ اور دوسروں کے ساتھ حسن سلوک اور رشتہ داریاں جوڑنا اور ان کو وزٹ کرنا اور اس طرح کے اعمال شروع کر دے۔ یہ ایک نئی سوچ ہے جس کا ابتدا میں کوئی تصور نہیں تھا
کہ لوگ ان راتوں میں یہ کام نہیں کرتے تھے بلکہ قیام کرتے تھے۔ اب یہ ہے کہ لیلۃ القدر میں دعا کون سی کی جائے؟ آپ جو چاہیں دعا کریں، لیکن خاص دعا جو ہمیں بتائی گئی ہے اس رات کی مناسبت سے وہ حضرت عائشہ سے روایت ہے۔ وہ کہتی ہے کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بتائیے کہ اگر مجھے شب قدر حاصل ہو جائے تو میں اس میں کیا دعا مانگوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم یہ دعا مانگو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو خوب معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، یعنی خود بھی معاف کرتا ہے بہت زیادہ، اور بندوں سے بھی کیا پسند کرتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کو معاف کر دیں، لہٰذا مجھے معاف کر دے۔ تو اس میں آپ دیکھیے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ان راتوں میں ہماری معافی ہو جائے تو ہمیں بھی اپنے دل سے دوسروں کو معاف کر دینا چاہیے۔ ابن رجب کہتے ہیں آخری عشرے میں تمام تر نیکیوں کو بخوبی بجا لانے کے ساتھ لیلۃ القدر میں خصوصی طور پر اللہ سے عفو درگزر طلب کرنے کو اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ اعلیٰ مرتبت لوگ نیکیاں کرنے کے بعد ان پر اترانے کی بجائے یہی سمجھتے ہیں کہ ہم تو اللہ کا کچھ بھی حق ادا نہیں کر سکے، یعنی ساری عبادت کر کے بھی وہ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم نے ابھی کچھ نہیں کیا، چنانچہ وہ ایک گناہگار اور قصوروار شخص کی مانند اللہ سے درگزر کا سوال کرتے ہیں کہ اللہ تو بس معاف ہی کر دے ہمیں، ہم تیرا حق ادا نہیں کر سکتے، اور عبادت کا حق تو ادا ہو ہی نہیں سکتا، تیری نعمتوں کا شکر بھی ادا نہیں ہو سکتا، تو اس لیے ہم نے جو بھی ٹوٹی پھوٹی عبادت کی تو اسے قبول کر لے، اور جو ہم نہیں کر سکے تو ہمیں معاف کر دے۔ اس سے نہ پھر انسان کے دل میں دو چیزیں پیدا نہیں ہوتی، ایک تکبر پیدا نہیں ہوتا اور دوسرے گلٹ نہیں رہتا۔ ہم میں سے بہت سے لوگ بہت کچھ کرنے کے بعد بھی نا اندر سے شرمندہ ہوتے ہیں، یعنی کم از کم میں تو بہت ہی شرمندہ ہوں کہ یا اللہ جو کرنا چاہیے وہ کر نہیں پاتی، وہ ہو نہیں رہا، ہو بھی نہیں سکتا، یعنی دل تو کیا چاہتا ہے بہت کچھ کرے لیکن عملاً رات گزر جاتی ہے پتہ ہی نہیں چلتا، کچھ بھی نہیں ہو پاتا۔ تو پھر دل میں نا ایک عجیب سی تکلیف ہوتی ہے کہ یا اللہ حق ادا نہیں ہو تو ہمیں معافی کر دے۔ تو اس لیے دونوں اعتبار سے معافی مانگنے کی ضرورت ہے۔ اگر یہ احساس ہو گیا ہے کہ بہت کچھ کر لیا تب بھی معافی مانگ لیں، اور اگر یہ احساس ہو گیا کہ کچھ نہیں کیا تب بھی معافی مانگ لیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سے قبول کر لے۔ تو اس لیے دل لگا کے محبت سے یہ دعا کثرت سے کرتے رہیں۔ دعائیں تو ساری دعائیں ہیں، ساری اچھی ہیں، لیکن اگر ہمیں معافی مل گئی تو سمجھے سب کچھ مل گیا۔ کسی بھی حکم پر جب عمل میں دشواری پیش آ رہی ہو دو چیزیں ذہن میں رکھا کریں، ایک تو یہ ہے کہ آپ پورے دل سے چاہتے ہیں وہ کرنا، نیت درست ہے آپ کی اور آپ اس کی ایفرٹ بھی کر رہے ہیں، لیکن دوسری چیز یہ کہ ایفرٹ کے باوجود وہ نہیں ہو پایا جو کرنا چاہیے تھا، تو ایسی صورت میں پھر یہ آیت ہمیشہ یاد رکھا کریں، فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ کا تقوی اختیار کرتے رہو جتنی تم میں استطاعت ہے، یعنی جو ہم کر سکتے ہیں وہ ہم تو کر رہے ہیں، اور اگر کوئی تعاون نہیں کر رہا اور اس کے تعاون کے بغیر یہ عمل مکمل نہیں ہوتا۔ کچھ عمل ہوتے ہیں یک طرفہ، آپ نے کیا بس ہو گیا، آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے نا وہ کرنا، آپ کی چوائس پہ ہوتا ہے، لیکن کچھ کاموں میں آپ کو دوسرے کا ہینڈ بھی چاہیے، اور وہ ہینڈ نہیں آ رہا تو آپ اکیلے ہاتھ سے کتنا کر سکتے ہیں، جتنا کر سکتے ہیں اتنا کر کے اپنی نماز میں توجہ کریں۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم، جو استطاعت ہے وہ کر لیں، اللہ تعالیٰ اسی کو قبول کرے گا۔ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ آپ کی استطاعت کیا ہے کیا نہیں، اللہ کے ساتھ سچے ہوں۔ اور جب آپ کے دل میں ہوتا ہے نا کہ اللہ کو تو پتہ ہے نا، اور واقعی جینوئن بات ہے اور جینوئن ریزن سے میں سجدہ نہیں کر رہی، نہ کہ سستی کے مارے، تو وہ پھر اللہ کو پتہ ہے اور معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، پھر دل میں گلٹ نہیں ہونا چاہیے، بس درگزر کی درخواست کرتے رہنا چاہیے۔ آج کل یہ ٹرینڈ چل پڑا ہے کہ 27ویں کو نکاح کرنا ہے، یعنی ہم نے عبادت کے مواقع کو بھی اپنی دنیاوی جو چیزیں ہیں ان کے لیے مخصوص کر لیا۔ اب جیسے کچھ لوگوں نے یہ رکھا ہوا کہ ہم نے حرم میں ہی جا کے نکاح کرنا ہے، اچھی بات ہے، لیکن اگر موقع ہے شادی کرنے کا، بچوں کی شادی کریں، اپنا فرض ادا کریں۔ اب کب آپ کو ویزا ملتا ہے، کب آپ حرم جاتے ہیں، اگر کوئی مجبوری ہو تو ٹھیک ہے، لیکن وہاں جا کے نکاح کرنے کا زیادہ ثواب کوئی نہیں ہونا۔ اگر آپ اپنے گھر میں بھی بیٹھ کے کر لیں گے نا، اور صحیح سنت کے مطابق کریں گے اور اسراف اور فضول خرچی سے بچیں گے تو اس کا ثواب زیادہ ہے۔ تو
کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم